کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقے کو سزا ہونی چاہیے جو ان جیسے واقعات کی بیس پہ تمام مدارس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ غم کا ایک سبب ہے یہ کام جو ہوا ہے. لیکن بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے خوشی سے نا یہ پاگل ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کا جرم اچھالنے کا ہمیں موقع مل گیا. اور ان لوگوں پہ بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو ایسے چند واقعات کی بیس پر تمام مدرسوں کو اور ہر عالم کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ ہر طرح یہ طبقہ ہر فیلڈ میں ہے, ہر جگہ آپ کو ملے گا. یہ کیسی جہالت والی باتیں ہیں. اس طرح کے میسج چلا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, جن کو ویسے ہی علماء کے خلاف بغض ہے نا, وہ ویڈیو بنا کے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی علماء کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں. سر سازش تب ہو رہی ہو جب آپ کے علماء کی یہ ویڈیوز گن پوائنٹ پہ بنوائی جائے, جب ان کی ویڈیوز انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہیں, یعنی اس اعتبار سے کہ کام انہوں نے خود کیا, کسی نے چوری چھپے بنائی ہیں, تو ان کے خلاف سازش تو نہیں ہے, یہ وہ خود انہوں نے اپنے خلاف سازش کی ہے. تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ ویڈیوز اب آنا شروع ہوئی ہیں, یہ کام پہلے سے یہ لوگ ڈالتے ہیں. ان کو چھوڑتے ہیں, میں ان کو ان کے بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں. تاریخ ابن کثیر جو ہے نا, ابن کثیر جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ کے, اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک ان کی تفسیر ابن کثیر قرآن کی مانی جاتی ہے. انہوں نے تاریخ ابن کثیر بھی لکھی ہے, جسے عربی میں کہتے ہیں البدایہ والنہایہ. اس کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے, اس ولید بن عبد الملک والے چیپٹر کے اندر, جب خلفاء کا وہ ذکر کرتے ہیں, یعنی جو ملک ہیں ان کا ذکر, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں, حکومتی عہدے دار ہیں, قاضی ہیں یعنی ججز, اور مذہبی پیشوا, اور یہ جتنے انہوں نے دینی سارے وہ عہدے گنوا کے نا ایک ایک کا ذکر کر کے, وہ ہم انشاءاللہ جے پی جی ڈال دیں گے عربی والا, کیونکہ اردو ترجمے میں انہوں نے اس کو کھا ہی دیا ہے, کیونکہ ترجمہ کرنے والے خود اس میں بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے مدرسے آ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا لکھا, انہوں نے کہا یہ سب کے سب قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہیں سوائے چاند ایک کے. یہ 700 سال پہلے کی بات ہو رہی تھی, ہوں کتنا کام چکیا ہوئے گا. اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جب سفر پہ جائیں تو اپنے بچوں کو, وہ کہتے ہیں نا دوا جو ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں سفر کے دوران. یعنی جو علماء کرائم ہے, یعنی علماء سو کی بات کر رہا ہوں, عزت والے علماء کی نہیں بات کر رہا, علماء حق کی بات نہیں کر رہا. تو یہ تو آپ چھوڑ دیں. یہ ارواح ثلاثہ کتاب ہے جس میں 3 ارواح ثلاثہ 3 روح ہیں, 3 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں اس میں, دیوبند کے. اس میں حکایت لکھی ہوئی ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہے نا, اور قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا, قاسم نانوتوی, یہ وہی قاسم نانوتوی ہیں جن کے بارے میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے, خواب میں نہیں بیداری میں. یہ وہ والے مشہور زمانہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا. تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب جو ان کے شیخ تھے, وہ کہنے لگے کہ میاں آپ ہمارے ساتھ بستر پہ لیٹ جائیں. وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہیں, میں تو اس طرح کے پڑھ کے بھی نہیں سناتا, آپ کو جے پی جی لگا دیں گے, آپ خود پڑھ لیجیے گا. وہ اپنے ساتھ لٹاتے ہیں, پھر خود ساتھ ان کے لیٹ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں, پھر ان کے سینے پہ عاشق صادق کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں. یہ الفاظ موجود ہیں. عشق مجازی ہوئے گا, جس طرح مادو لال سہندہ بھی عشق مجازی ہے, ہندو منڈا تے بابا جڑا مسلمانہ دا, ٹھیک ہے جی. اور پھر اس پہ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت یہ لوگ کیا سوچیں گے, یہ جو آپ ان کا لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. تو اب آپ یہ چیز دیکھیں, یہ ساری چیزیں وہ پبلکلی کر رہے تھے. پبلکلی اتنا ہی کر سکتے تھے نا, اگلا سٹیپ تو وہ چھپ چھپ آگے ہوتا ہے نا. پبلکلی یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے نا, اس سے آگے تو پبلکلی تو نہیں کر کے دکھا سکتے. تو جتنا پبلکلی زیادہ زیادہ پاسبل تھا انہوں نے کر کے دکھایا. اور اس سے بڑی بیوقوفی ان لوگوں کی جو یہ پرنٹ کر رہے ہیں. اب ہم پہ تو نہیں غصہ کھانا چاہیے, یہ پرنٹ تو آپ لوگ خود کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ بریلویوں نے پرنٹ کیا ان کے بارے میں, یہ تو خود انہوں نے پرنٹ کیا اپنے بارے میں. تو یہ سلسلہ شروع سے ہی اس طریقے سے چلتا آیا ہے. اب لیکن یہ اتنا ہی اس میں رپورٹ ہوا ہے, اگلی قسط جو ہے نا اس کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. مطلب میں اس کا نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں, کیونکہ اگر میں نے انکار کر دیا تو اللہ کے حضور پکڑا نہ جاؤں, اقرار کر لیا تب بھی پکڑا جا سکتا ہوں
کہ بھئی تجھے کون سا پتہ چلا تھا کہ یہ ہو گیا. اس نے ظاہر رکھتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں معاملہ گیا ہوگا پبلکلی، لیکن جتنا گیا وہ اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے. یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو اپنے بزرگان دین کی یہ علمی خدمات یہ لوگ بتا سکتے ہیں.